مجلس اتحاد المسلمین نے ایک بار پھر انتشار کی ساری سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے 7 حلقے جات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ شہر کے 2 حلقے جات نامپلی اور یاقوت پورہ جس کو لے کر قیاس آرائیاں زوروں پر تھی، مجلس نے وہاں پر بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے سے بھی قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ بنا دیا۔ وہاں پر قائد مجلس نے تقریباً 1 لاکھ ووٹوں کی ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ اکبر اویسی کی کامیابی پر حلقے چندران گٹے میں جشن کا ماحول دیکھا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے آغاز کے ساتھ ہی اکبر اویسی اپنی سبقت کو برقرار رکھے ہوئے تھے اور آخری راؤنڈ تک ان کی اکثریت 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ حلقہ ملک پیٹ میں مجلس کے امیدوار احمد بن عبداللہ بلعلہ نے چوتھی بار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریکارڈ بنایا ہے۔ احمد بن عبداللہ بلعلہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ملک پیٹ میں مسلسل چوتھی بار کسی امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ احمد بلعلہ نے 27,802 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ملک پیٹ میں بھی انتشار اور سازشوں کی تمام کوششیں کی گئی تھی، لیکن ملک پیٹ کے عوام نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا اور احمد بن عبداللہ بلعلہ کو پھر بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد بلعلہ نے ملک پیٹ کے عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ حلقہ ملک پیٹ میں عوام کی طرف سے احمد بن عبداللہ بلعلہ کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ ہماری ملک پیٹ کی عوام کا، صدر مجلس کا
بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا. انشاءاللہ میں آپ تمام کا بھروسہ قائم رکھوں گا اور کسی کو نا امید ہونے نہیں دوں گا. ہم ملک پیٹ میں پچھلے 15 سال سے کام کرتے آئے ہیں اور یہی سلسلہ جاری رکھ کے ملک پیٹ کی عوام کے لیے اور کام کریں گے اور کام کریں گے اور کام کریں گے. حلقہ کاروان میں مجلسی امیدوار کوثر محی الدین نے تیسری بار شاندار کامیابی حاصل کی ہے. ابتدا میں بی جے پی کا امیدوار 10 راؤنڈ تک آگے تھا، لیکن اس کے بعد کوثر محی الدین نے اپنی سبقت کو برقرار رکھا اور 45,000 سے زائد ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. کوثر محی الدین نے بھی حلقے کے عوام اور صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا ہے. حلقہ بہادرپورہ میں مجلسی امیدوار محمد مبین نے آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر لی. شروع سے ہی محمد مبین نے اپنی سبقت کو برقرار رکھا. محمد مبین کو بیرسٹر اویسی نے حلقے سے امیدوار بنایا تھا. محمد مبین نے 66,000 سے زائد ووٹوں کی ریکارڈ کامیابی حاصل کی. محمد مبین کی کامیابی پر بھی حلقے کی عوام میں مسرت دیکھی گئی. عوام اور کارکنوں کی طرف سے محمد مبین کی کامیابی پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور آتش بازی کی گئی. حلقہ نامپلی جو کہ توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، مجلسی امیدوار ماجد حسین نے سخت مقابلے میں کانگریس کے امیدوار فیروز خان کو 2,175 ووٹوں سے شکست دے دی. ابتدا میں کانگریسی امیدوار آگے رہا،
اور آخری راؤنڈ تک بھی مقابلہ دلچسپ رہا۔ ووٹوں کے فرق میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ اس کے حلقے کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے۔ راہل گاندھی نے بھی اس علاقے میں روڈ شو کیا تھا، لیکن راہل گاندھی کی تمام کوششیں رائے گاں ثابت ہوئی۔ کانگریس پارٹی نے اپنی پوری طاقت کو نام پلی میں جھونک دیا تھا۔ صدر کانگریس نے ریونت ریڈی بھی اس حلقے پر کافی توجہ دے رہے تھے، تاہم مجلس نے اپنے قبضے کو برقرار رکھا۔ حلقہ چار مینار سے مجلسی امیدوار میر ذوالفقار علی نے 23,000 سے زائد ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ابتدائی راؤنڈز میں بی جے پی کا امیدوار آگے چل رہا تھا، تاہم بعد میں ذوالفقار علی نے اپنی سبقت بڑھا دی اور آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ذوالفقار علی کی انتخابی مہم میں حلقے کے انچارج محسن بن عبداللہ بلعلا نے شب و روز کام کیا۔ ایک بار پھر چار مینار پر مجلس نے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ چار مینار میں بھی مقامی تاجرین اور عوام کی طرف سے مجلس کی کامیابی کا جشن منایا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذوالفقار علی نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور عوام سے اظہار تشکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی حلقہ چار مینار سے ابھی ہوئی بھاری اکثریت سے میں تمام شکر گزار ہوں، خاص طور سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین و ایم پی، اور حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر یہ ذمہ داری دی۔ آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یہاں سے ہوئی ہے، اور عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر کامیاب بنایا۔ اور میں تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر متمدین ارکان، تمام ورکر کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور سے علی جناب محسن بلالہ صاحب جو انچارج الیکشن چار مینار تھے، اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر سہیل قادری صاحب، مظفر صاحب، نسرین سلطانہ، ساحل صاحب، علمدار صاحب، تمام کارپوریٹر، راج موہن صاحب، ان تمام کا بھی میں شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہر کے انتخابات میں سب سے سخت اور کانٹے کا مقابلہ حلقہ یاقوت پورے میں دیکھا گیا، جہاں سارے تلنگانہ میں سب سے کم ووٹنگ نسبت واقع ہوئی۔ مجلس کے امیدوار جعفر حسین معراج نے آخری راؤنڈ میں فیصلہ کن سبقت حاصل کرتے ہوئے 810 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ ابتدائی راؤنڈ میں بی جے پی کا امیدوار آگے تھا، اس کے بعد معمولی فرق کا اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور آخر میں جعفر حسین معراج نے کامیابی حاصل کر لی۔ یاقوت پورے کو لے کر شہر کے علاوہ بیرون ملک میں بھی زبردست تجسس دیکھا جا رہا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اس حلقے میں طوفانی مہم چلائی تھی۔ مقامی عوام میں بھی زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا تھا۔ جعفر حسین معراج کی کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی یاقوت پورے میں عوام اور مجلسی کارکنوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ سنسنی خیز نتیجہ سامنے آنے کے بعد یاقوت پورے میں جشن کا ماحول ہے۔ 4TV کی طرف سے انتخابی نتائج کو صبح سے براہ راست دکھایا گیا۔ ہماری ٹیم بیورو چیف ایس ایم رفیع، سینئر رپورٹر شمس الدین فیروز کے علاوہ سینئر اینکرز یاسر اللہ شکیل، سید باقر اور سینئر صحافی محمد عبد الماجد اور منظور علی خان ناگڑ کے علاوہ فیلڈ رپورٹرز کاشف علی خان، عبد الجبار، عبد الماجد، عمر نعمان، عبد الحفیظ، شیخ سلیم اور سید لولو محمد وسیم نے مسلسل گنتی مراکز سے تمام تفصیلات فراہم کی۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل شعبے میں محمد رئیس، سید فیصل، محمد اشرف، محمد نظام، سید خالد، عنایت، ایمن بلدرف، فصیح الدین اور ندا کوثر نے پروگرام کے ٹیلی کاسٹ میں تعاون کیا۔